سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے؟ اچھا، آج کا جو لیکچر تھا کچھ ذرا مختصر تھا، اور اس میں کافی وضاحت سے آپ نے چیزیں بیان کر دی ہیں کہ جنگ کی صورت میں مسلمان اس جنگ میں انوالو ہیں ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور پھر جھوٹے اور بددیانت جو ہے وہ اس کا جو ساتھ دینا جو ہے وہ بیسیکلی وہ بھی ایک ساتھ دینے والا بھی بددیانت پھر شامل ہو جاتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب اور حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، یہ دو انعامات. تو یہ اچھا، اس میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا وحی صفی، یہ تھوڑا سا ذرا وضاحت کر دیں کہ وحی صفی سے کیا مراد ہے، اور کیا دیکھیں دو وحی طرح کی جی خفی خیس خفی 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 ایک دو طرح کی وحی ہے. ایک وحی ہے وحی جلی جو ہے وہ ہے جو کہ قرآن حکیم میں آ گئی ہے. اس کو وحی جلی کہتے ہیں، جو کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اور وہ وحی جو ہے وہ قرآن حکیم کا حصہ بنی، تو وہ وحی جلی کہلاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بتائیں، جو کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان بھی فرمائی ہے. بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں جو کہ قرآن حکیم میں ہمیں نہیں ملتی ہیں. جیسے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ اس کا نصاب جو ہے وہ 2.5% ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ کس طرح سے نصاب اس کا طے ہونا ہے، کہ کتنے تولے سونا تو کتنے تولے چاندی، تو کیا کہیں قرآن مجید میں اس طرح سے تو ذکر نہیں آیا. پھر اسی طرح جو ہے وہ فجر کی کتنی سنتیں تو کتنے فرض ہیں، تو ظہر کے کتنے اور عصر کے کتنے، پھر نماز پڑھنے کا طریقہ. تو یہ سارا کچھ چونکہ وحی جلی میں نہیں ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سیکھ کر ہی جو ہے وہ یہ باتیں بتائی ہیں. اس طرح حلال و حرام کی بہت ساری چیزیں جو کہ اس سے پہلے میں نے بتایا، درندے جو ہے وہ حرام ہیں، تو یہ قرآن حکیم میں تو کہیں نہیں ہے کہ درندے حرام ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کوا حرام ہے، یہ بھی قرآن حکیم میں کہیں نہیں ہے. پھر جو ہے اگر خون حرام ہے تو کلیجی کا خون ہے وہ حلال ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وحی خفی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی. پھر مستقبل کی وہ پیشن گوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کے متعلق، قیامت کے قریب کے جو حالات تھے ان کے متعلق. پھر جو ہے وہ کہ جی جو خلافت راشدہ ختم ہوگی تو اس کے بعد ایک کاٹ کھانے والی ملکیت آ جائے گی، یہ ساری باتیں. تو وہ جو ہے یہ مستقبل کی جو خبریں ہیں وہ بھی اس وحی خفی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں. اس میں جو وحی خفی سے جو باتیں بتائیں وہ اس میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام مطلب اس کا حصہ نہیں ہوتے تھے، براہ راست اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ باتیں پہنچاتے تھے. ہے نا، وہ اسی طرح سے جو ہے وہ اس میں ایسے ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی بتائیں. مثلاً جو ہے وہ ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں باپ آپ کے قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ جو نواسہ ہے اس کو دریا فرات کے کنارے پیاسی حالت میں شہید کر دیا جائے گا. تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ مٹی دکھاؤں جو کہ اس جگہ کی ہے جہاں پہ جو ہے وہ یہ شہید کیے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دکھائیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے کر کے ہاتھ بڑھایا
اور جو ہے نا وہ مٹھی میں لا کے جو ہے وہ مٹی، سرخ رنگ کی مٹی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر رکھتی. تو وہ مٹی جو ہے نا وہ ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. وہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی دکھائی کہ دیکھو یہ ہے وہ مٹی جو دریائے فرات کی کنارے. اب اس میں اس وحی خفی کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام بھی شامل ہے درمیان میں. تو وہ کبھی شامل تھے اور کبھی نہیں بھی شامل تھے. جی شکریہ. پارٹیسپینٹ میں کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیں. جی وہی صاحب. جی نہیں، میرا کوئی سوال نہیں ہے. شکریہ. جی اور عارف صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ اعظم بھائی، فاروق بھائی. نہیں شکریہ سیل بھائی، میرا کوئی سوال نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر مزید سوال نہیں ہے تو پھر ہم اس سیشن کو یہاں کنکلوڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ نے. اوکے، تو سب پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ جی. آپ لوگ یہاں پہ شامل ہوئے اس سیشن میں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.